نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على الولد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا لائق اور زیبا ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جو رب ذوالجلال اپنی ذات اور صفات کے اندر لا شریک اور بے مثال ہے. جس رب ذوالجلال نے ہم لوگوں کو پیدا کیا اور ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنایا، وہ رب ذوالجلال جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز بنائی، وہ رب ذوالجلال جس نے دنیا کی ہر نعمت کو ہمارے لیے بنایا جس سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں، اور وہ رب العالمین جس نے ہماری زندگی کا نظام اور یہ زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا فرمایا جس سے ہم آئے دن استفادہ کرتے ہیں. اور وہ رب ذوالجلال جس نے آسمان سے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام نازل ہوں کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب ذوالجلال نے سب سے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، سب سے آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا. اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے رب نے قرآن کریم کے ساتھ بھیجا، وحی الہی سے آپ کو فضیلت بخشی
آپ کو جو نظام شریعت دیا گیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس شریعت کو عام رکھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا لایا ہوا یہ نظام اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی رب ذوالجلال نے بذات خود لی. یہ نظام عبادات، اعتقادات، معاملات ہر اعتبار سے جو ہے کامل اور مکمل نظام ہے. کائنات کا رب جو اس نظام کو نازل کرنے والا ہے، جس نے یہ شریعت نازل فرمائی، یہ شریعت بنی نوع انسان کے لیے ہر طرح سے رحمت ہی رحمت ہے. یہ وہ شریعت ہے جو اپنے اندر یہ مزاج رکھتی ہے کہ کائنات کا گھٹیا انسان اگر اس شریعت کو تسلیم کر لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے وہ دنیا کا عظیم انسان بنتا ہے. یہ وہ شریعت ہے جو معجزے کے طور پر ہے. اللہ رب ذوالجلال نے جس کتاب کو نازل فرمایا، کائنات کے رب نے اس کو معجزہ بنایا. یہ وہ معجزہ ہے جو کائنات کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور صرف اپنی طرف کھینچنا نہیں بلکہ وہ کتاب ہے جو کتاب جو بھی دنیا کے اندر شخص اس کی طرف جاتا ہے اس کو متاثر کرنے کے بغیر نہیں رہتی. کائنات کے رب نے یہ شریعت نازل فرمائی اور یہ شریعت ہر طرح کا انسان، خواہ وہ گنہگار ہو، خواہ وہ دنیا کے اندر عبادت گزار ہو، خواہ وہ نیک انسان ہو، ہر ایک کے لیے ہے. یہ خالص صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے نہیں، بلکہ اس شریعت کے مسائل تو کچھ ایسے ہیں جو ہر مسلمان پر سیکھنا جو ہے فرض ہے اور فرض عین کی حیثیت سے. کائنات کے رب نے یہ شریعت نازل فرمائی اور اس کے معجزہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ رب ذوالجلال نے جب اس کو نازل فرمایا، اس کے لیے جو انتخاب کیا وہ فرشتوں کے اندر عظیم فرشتہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا. اور کائنات کے رب نے جب اس کتاب کو نازل کیا، یہ ایسے مہینے کے اندر نازل کی جس مہینے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے زمانے کے اندر، پورے سال کے اندر سب سے بابرکت مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے. اور اس شریعت کو اللہ رب ذوالجلال نے نازل فرمایا ایسی رات کے اندر کہ جو بابرکت مہینہ ہے اس کے اندر بھی شب قدر کا انتخاب فرمائے. اور میں کہتا ہوں کہ کائنات کے رب نے دنیائے انسانیت کے اندر جس شخصیت کو منتخب فرمایا وہ دنیا کے اندر سب سے افضل ترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھی. اور کائنات کے رب نے اس شریعت کے مخاطب جس قوم کو بنایا اس قوم کے لیے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، یہ میرا زمانہ جو ہے سب سے بہترین زمانہ ہے. گویا کہ رب ذوالجلال نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کی مخاطب اس قوم کو بنایا جو ہر زمان و مکان کے اعتبار سے ہر طرح سے افضل قوم تھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد.
اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جو اس شریعت کی قدر کرتی تھی، جنہوں نے اس شریعت کی حفاظت کی، جنہوں نے اس شریعت کو سیکھا، اور جنہوں نے من و ان کائنات کے رب نے جس مقصد کے تحت اس کو نازل کیا تھا، انہوں نے عملی میدان کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ کر اور پھر دنیا کے سامنے اپنا کردار رکھا کہ ان کا وہ کردار آنے والے نسل کے لیے باعث تقلید بن گیا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اپنی پوری زندگیوں کو وقف کیا اس شریعت کو سیکھنے کے لیے، اس دین کو سیکھنے کے لیے، اور پھر اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دنیا کا کون سا ظلم ایسا ہے جو ان پر نہیں آیا؟ دنیا کی کون سی مصیبت ایسی ہے جو ان پر نہیں گزری؟ دنیا کی کون سی پریشانی ایسی ہے جس کا مقابلہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا؟ لیکن لوگوں، دنیا کے اندر کوئی یہ انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج، ان کا کردار، ان کے اخلاق کسی بھی طرح سے کسی حالات کے سامنے جو ہے بدلے ہو۔ وہ اگر تنگی کی حالت میں تھے اس وقت بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے اور اپنے رب پر یقین رکھتے تھے، اور اگر خوشحالی کی حالت میں تھے تو وہ رب ذوالجلال کے دربار میں شکریہ کرتے تھے، اور ان کا سر جو ہے سجدہ شکر میں جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ جماعت تھی جس جماعت کی تربیت اور اس کے کردار کو اگر دیکھنا ہو، ان کے ساتھ جو بھی ملا وہ شخص جو ہے ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ اگر وہ غیر تھا، اس نے اسلام کو قبول کیا صرف ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کا ایمان اللہ رب ذوالجلال پر دیکھ کر۔ اور اگر یقین نہیں آتا، تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، دنیا کی اس تاریخ نے پوری دنیا کو امام کی صورت میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ عطا کیا۔ یہ امام مالک جو محدث مدینہ ہے، جو مسجد نبوی کے اندر جو ہے درس دیا کرتے ہیں، کائنات کے عظیم پیغمبر نے جو شریعت ان کے سامنے رکھی تھی، جو شریعت انہوں نے سیکھی تھی، مسجد نبوی کے اندر جو ہے طالب علموں کا ایک جمگٹھا رہا کرتا تھا جو امام مالک رحمت اللہ علیہ سے استفادہ کیا کرتا تھا۔ اور آپ حیران ہو جاؤ گے ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کا جذبہ ایمان کو دیکھ کر، کہ مدینہ کے اندر ایک مرتبہ جو ہے ہاتھی آیا۔ مدینہ میں چونکہ ہاتھی کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہاتھی ہوتا کیسا ہے، اور ایک عجوبے کی شکل میں جب مدینہ کے اندر ہاتھی آیا، لوگ چلانے لگے کہ مدینہ میں جو ہے ہاتھی آیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کے اندر، اس کی مسجد کے پاس جو درس حدیث سیکھنے کے لیے آئے تھے، جو حدیث پڑھنے کے لیے آئے تھے، وہ یکے بعد دیگرے جو ہے وہ متوجہ ہو گئے اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے۔ اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ رمضان ہمارے لیے وہ ہاتھی نہ بن جائے، ہم مسلمانوں کے لیے وہ ہاتھی نہ بن جائے۔ طالب علم جاتے رہے، ایک طالب علم جو ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس رکتا ہے، لیس بن لیس، یہ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، یہ ایک طالب علم ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور درس حدیث لینے کے لیے
یہ جو ہے مشتاق ہے کہ کب امام مالک جو ہے حدیث بتائیں گے اور میں سنوں گا، میں اس پر عمل کروں گا، میں اس شریعت کی حفاظت کروں گا اور میں دنیا کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخی واقعات جو ہے یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، محدث مدینہ ہے، امام مدینہ ہے، دنیا کا ایک طبقہ جو ہے اس سے وابستہ ہے، لیکن کاش اگر ان کو یہ عقل آتی، یہ سمجھ آتی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا ہے، جو اس حدیث کی خدمت کی ہے، جو اس شریعت کی حفاظت کی ہے، اگر صرف اتنی سی سمجھ آ جاتی، دنیا جو ہے گہوارہ امن بن جاتا ہے، اتحاد اور اتفاق دنیا کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس پیارے سے طالب علم سے کہا کہ یحییٰ، یہ پورے لوگ جو ہیں مدینہ کے اندر ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے، کیا آپ نے ہاتھی دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو ہاتھی نہیں دیکھا۔ کہا تو آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا اے میرے استاد، میں جب گھر سے نکلا ہوں یہ سفر اس نیت سے نکلا ہوں کہ میں کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سیکھوں، میں شریعت کو سیکھوں، اور میں آیا ہوں امام مالک کو دیکھنے کے لیے، تو بھلا مجھے ہاتھی سے کیا واسطہ؟ اگر آپ میرے سامنے موجود ہے، حدیث رسول ہے، تو میرے لیے ہاتھی جو ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہمارے اسلاف کے سامنے آیا کرتا تھا، ہمارے اسلاف جو ہے شعبان کے مہینے میں ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شعبان جب آتا تھا تو صحابہ کرام جو ہے اس کو کہتے تھے کہ یہ شہر القرآ ہے، یہ پڑھنے کا مہینہ ہے۔ شعبان جو رمضان المبارک کے پہلے والے جو مہینہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے محدث ہمارے اسلاف میں سے وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تجارت بند کر دیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں تجارت بند کر دیا کرتے تھے اور قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑ لیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے مجھے عادت پڑ جائے اور میں اس سے غافل نہ ہوں۔ اور ایک تیسرے محدث جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا اس سے پہلے ہی شعبان کے اندر جو ہے وہ اپنے مال کا حساب لگاتے تھے، وہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا آپ جو ہے جوڑ دیتے تھے اور اس قرآن کریم کو پڑھتے تھے۔ پورا رمضان المبارک جو ہے وہ استقبال اس انداز میں کرتے تھے۔ آج جب ہم اپنے اس دور میں دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے اس معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ جو سایہ فگن ہونے والا ہے، اور ہم لوگ اس وقت بھی نہ جانے کن کن مناظر کے اندر کھوئے ہوئے ہیں اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یا اس کے لیے تیاری کس طرح سے کرنی ہے، اس کا استقبال کس طرح سے کرنا ہے۔ اور مجھے معاف کیجئے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے بہت سارے مسلمان جو اس کے استقبال میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے، کبھی ان کی جمعرات کا روزہ نہیں آتا، سوموار کا روزہ نہیں آتا، لیکن اگر ان کی زندگیوں کے اندر روزہ آتا ہے تو وہ رمضان کے استقبال کا روزہ آتا ہے، جو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے وبال جان بن جائے، کیونکہ رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا جناب محمد رسول کا معمول نہیں تھا، صحابہ نے نہیں رکھا، کائنات کے عظیم پیغمبر جو ہے نصف شعبان تک روزہ رکھتے تھے اور لگاتار رکھتے تھے، اور وہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے لیے تیاری کرے، رمضان آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ اور ہمارا نوجوان، ہمارا معاشرہ رمضان المبارک کے ہوتے ہوئے بھی اپنے وقت
اور اپنے اوقات کو اس طرح سے ضائع کرتا ہے، کہیں کھیل کے میدان میں، کہیں بازاروں کے اندر، اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اندر، اور قرآن کریم سے کوئی رشتہ ہمارا نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ تراویح، اور وہ بھی امام صاحب وہ پڑھنا چاہیے جو ہم جلدی سے فارغ ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ بزرگ ہے، نوجوان ہے، رب کعبہ کی قسم، ورنہ ہماری زندگیوں میں آیا ہی کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے مکمل قرآن کی تلاوت کی ہو؟ اور دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو، وہ صحابہ جن کے تعلق سے اور جن اسلاف کے تعلق سے دھڑلے سے ذکر کرتے ہو کہ انہوں نے جو ہے ایک ہفتے میں 3 دن میں قرآن کریم کو ختم کیا ہے، ہماری زندگیوں میں کبھی ایسا آیا؟ ہماری زندگیوں میں سے ایسا رمضان کوئی آیا؟ یا ہماری زندگیوں میں سے کوئی ایسا سال آیا جس سال ہم یہ کہہ سکے کہ آج ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو ختم کیا؟ ہم کیا سمجھے کہ رمضان المبارک کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو رمضان المبارک اس کا نام ہے کہ سحری کو اٹھو، کھانا کھاؤ اچھا، اور افطار اچھا بناؤ اور کھاؤ، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ دنیا پر اثرات کیا چھوڑے گا؟ یہ روزہ دنیا کو کیا بتلائے گا کہ میں عبادت گزار ہوں، یا میری اس عبادت کا کیا مقام ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا وہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کرتے تھے، پہلے سے اس کی تیاری کے لیے لگ جاتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے لیے پہلے سے ہی وہ جو دعا کے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے، جیسے کہ گزشتہ جمعہ کے اندر بھی میں نے بتلایا تھا، ان میں سے ہر معاشرے کا آدمی دوسرے کے لیے دعا کرتا تھا، اور ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ میری دعا آج قبول ہوگی، نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے ہم مرنے کی ہی دعا کریں گے، ہدایت کی دعا کسی کے لیے نہیں کریں گے۔ کتنے دشمن ہمارے اور کتنی دشمنی ہم نے پال کر رکھی ہوگی دلوں کے اندر۔ رب کعبہ کی قسم ہماری عبادتوں کا اثر دنیا پر کیا ہوگا، اپنے معاشرے پر کیا ہوگا، ہماری زندگی پر کیا ہوگا؟ وہ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ ایک مرتبہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا ابھی یہاں سے ایک جنتی آدمی جو ہے گزرنے والا ہے، دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری مرتبہ فرمایا ادھر سے جنتی آدمی گزرنے والا ہے تو حضرت سعد ہی گزرے، تیسری مرتبہ فرمایا تو حضرت سعد ہی گزرے۔ عبداللہ بن عمر نے سوچا کہ یہ ایسا جنتی آدمی اور میں عبادت گزار، میں نے بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھا ہے، میں بھی تو مسلمان ہوں، میں جنتی کیوں نہیں، مجھے کیوں نہیں جناب محمد رسول نے اس طرح سے پیشن گوئی کی؟ وہ فوراً اٹھے اس عمل کو دیکھنے کے لیے جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، ان کے ساتھ گئے، ان کے گھر میں رکے، کہا میرے والد سے کچھ ناراضگی ہے، میں آپ کے پاس رکوں گا۔ وہاں پہ رکے تو حضرت سعد کو دیکھا، رات کو جب کروٹ بدلتے ہیں وہ سبحان اللہ، اللہ اکبر وغیرہ یہ پڑھتے ہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تیسرے دن اٹھے کہا کہ سعد اصل میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ تو عمل کون سا کرتا ہے، اس لیے کہ 3 مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشن گوئی کی کہ یہاں جنتی آدمی گزرنے والا ہے تو میں نے دیکھا حضرت سعد آ رہا ہے، اس کی داڑھی سے جو ہے پانی ٹپک رہا ہے، اور آپ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آپ آ رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، میرا عمل تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا، لیکن اگر اضافی ہے، میں جب بھی سوتا ہوں میرے دل کے اندر کسی کا کوئی کینہ وینا نہیں ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں ہوتی ہے، میں بغض و حسد نہیں رکھتا ہوں۔ اور رب کعبہ کی قسم ہم رمضان المبارک کے روزے سے بھی ہوتے ہیں اور بغض و حسد سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لاکھ لوگوں کو بتلائے کہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہماری عملی زندگی بتلاتی ہے کہ ہم اس اسلام سے حقیقی معنی میں اتفاق ہی نہیں کرتے۔ تو جب ہمارا دل ہی صاف نہ ہو تو رمضان المبارک کا استقبال، کھانا پینا چھوڑ دینا، پھاکے کی حالت میں پورا دن گزارنا، یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا اثر ہونے والا ہے؟
اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے اخلاص نیت کے ساتھ. پہلے وہ اپنے دل کو ان کینہ، بغض اور ان تمام چیزوں سے صاف کر دیا کرتے تھے. اگر کہیں پہ ہوتا، فرض محال ہے، لیکن میں کہتا ہوں تقاضائے بشریت ہے، اگر ہوتا بھی وہ پہلے جو ہے نا وہ پہلے اپنے دل کو تیار کرتے تھے، وہ دل کو صاف کرتے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان المبارک جو ہے یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اپنے دل کو صاف رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے ان کو قرآن بھی زیادہ یاد ہوتا تھا. ہم میں سے جو ہے نا 30-40 سال کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے قرآن آئے گا ہی نہیں. اب وہ کہتا ہے مجھے نہیں قرآن آئے گا، میں کہاں آج حفظ کر سکتا ہوں. وہ صحابہ جو تھے وہ 30-40 سال کے اوپر والے جو ہے نا 50 سال کے اوپر والے، وہ بہت سارے حفاظ ہیں، کیونکہ ان کا دل پاک تھا، ان کا نفس پاک تھا، اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے، قرآن کریم کی عظمت کیا ہے، وہ یاد کرتے تھے. اور ہم جو ہے ڈھلتی عمر میں تو ہمارے لیے بہت بڑا عذر ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے. اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بابرکت مہینہ ہے، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں. اس کے لیے ہم تیار ہو جائے، اس کے لیے ہم تیاری کریں، اور بغض و حسد، نفاق، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اپنے دلوں سے نکال دیں، اور خالص اسلام کی طرف جو ہے ہم لوگ آ جائے. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ثلاث دعوات مستجابات لہن لا شک فیہن. 3 لوگ ایسے ہیں، 3 دعا کرنے والے ایسے ہیں جن کی دعا جو ہے فوراً اللہ رب الجلال قبول کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اگر اس حدیث مبارکہ پر غور کریں گے، آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم تو یونیورسٹی میں گئے نہیں تھے، یہ معجزہ ہے. کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا لا شک فیہن، اس میں سے کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ دعائیں قبول ہوں گی، چاہے وہ کسی بھی زمانے کے اندر، مستقبل میں جب بھی آنے والا ہو. اگر ایسا آدمی ہے جو دعا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. اس میں سے بتلایا پہلی جو دعا ہے، اس کے لیے بتلایا مظلوم کی دعوت، مظلوم کی دعا، جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور ظلم جس پر ظلم کیا ہو یہ نہیں ہے شریعت کے اندر کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر نہیں ہے، بلکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کے عظیم پیغمبر نے یمن کی طرف بھیجا، اور جو نصیحت کی نا، اس نصیحت کے اندر فرمایا واتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اور وہاں یمن کے اندر جو تھے نا وہ یہودی لوگ تھے، اہل کتاب میں سے لوگ تھے، یعنی جو مظلوم ہوگا اس کی بد دعا سے بچنا ہے. وہ کون ہے اس میں شریعت کے میں یہ واضح نہیں ہے، یہ نہیں بتلایا گیا کہ مسلمان جو مظلوم ہو اس کی بد دعا نہیں، کوئی بھی ہو دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہے اگر وہ مظلوم ہے، کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا اس کی بد دعا سے بچنا. اپنے معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں نا، پھر رمضان المبارک کا استقبال، پھر اس کے لیے دعا، اس کے لیے قرآن کریم پڑھنا، اس کے لیے ذکر کرنا، رب کعبہ کی قسم مایوسی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ رمضان المبارک کا تقاضا کیا ہے، یہ کس قدر جو ہے بابرکت ہے، کس قدر رحمت والا ہے، یہ کس قدر جو ہے اس کی برکتیں ہیں، یہ عظمت ہم سمجھتے ہی نہیں. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا کہ پہلا وہی انسان جس کو اللہ رب الجلال جو ہے دعا قبول کرتا ہے وہ مظلوم انسان ہے، جس کا حق یا جس کو چھینا گیا ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے، وہ مظلوم ہے.
اور وہ جب اللہ رب ذوالجلال کو پکارے گا، رب ذوالجلال اس کی دعا رد نہیں کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ ملت اسلامیہ اس وقت کن پریشانیوں سے دوچار ہے؟ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہیں، اور دعا اثر انداز ہوتی نہیں ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے جو فرمایا لا شک فیہن، اس میں شک ہی نہیں ہے، شک شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مظلوم دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن کم سے کم وہ مظلوم تو ہو۔ سب سے پہلے وہ اپنے آپ پر یہ غور کرے، سوچے کیا میں اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ کا جو عہد ہے کہیں اس کو تو نہیں توڑا ہوں، میں اپنی عقل کو بنیاد تو شریعت کی قرار نہیں دے رہا ہوں، میں عقل کے مطابق جو ہے دنیا کے اندر ایک نظام تو نہیں چلا رہا ہوں، کیا میں جس نظام کو ماننے والا ہوں یا جو میرے یہاں نظام رائج ہے کیا یہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہے، محمد رسول کے فرمان کے مطابق ہے، صحابہ کا کردار اس طرح سے تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں ہے تو پھر بھول جائے کہ یہ دعا جو ہے اثر انداز ہوگی، نہیں ہوگی اثر انداز۔ اور دوسری دعا کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، اس میں لمبی لمبی ہم دعائیں کرتے ہیں اور گریہ زاری کچھ لوگ کرتے ہیں، چاہے وقت ہو یا نہ ہو، بہت لوگ جو ہے دعائیں کرتے ہیں اور پھر گلا اور شکوہ بھی کرتے ہیں کہ دعا کہاں قبول ہوتی۔ میں نے بتلایا تھا گزشتہ خطبے کے اندر، دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے لیے تین چیزیں، یا تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، یا تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، یا تو جو بلا آنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے۔ تو چونکہ ہم جانتے نہیں کہ اس میں سے تین میں سے کون سا ہمارے حق میں، ہم صرف ایک کو پہچانیں گے جب ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے گی، ہم اسی کو جانیں گے۔ باقی جو دو چیزیں ہیں اس کا تو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں یا جانتے ہی نہیں۔ اور ایسے بھی دنیا کے اندر انسان جو ہے نا یہ فطرتاً جلد باز ہے، یہ سوچتا ہے کہ بس ابھی میں نے دعا کی یہ فوراً قبول ہو جانی چاہیے، فوراً قبول ہونی چاہیے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی وہ دعا مانگتے رہے، پوری زندگی۔ صحابہ کرام، دیگر جو بڑی بڑی ہستیاں تھیں، وہ دعا مانگا کرتے تھے اور ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوئی۔ تو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا دوسری دعا جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک انسان دعا المسلم، کسی مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو اس کے سامنے نہیں ہے، پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنا، پیٹھ پیچھے یعنی سامنے نہیں، سامنے تو مسلمان ہر کوئی سلام کلام کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، پورا بغض حسد بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا ہے، سلام کلام ہوتی ہے، دعا کرتا ہے، پیٹھ پیچھے جو ہے اس کے لیے دعا کرنی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ساس کے یہاں آئے جو ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہاں پہ جب آئے تو ام دردہ گھر کے اندر تھی، ابو دردہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ ام دردہ نے کہا کہ اے صفوان اترید الحج، کیا اس سال تجھے حج جانے کا ارادہ ہے؟ صفوان نے کہا ہاں، کہا کہ ہاں میں حج پر جا رہا ہوں۔ کہا ام دردہ نے کہا، اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج، صحابیات کا مزاج کیا ہے۔ کہا کہ اے صفوان میرے لیے وہاں پہ دعا کرنا، خیر کی دعا کرنا میرے لیے۔ اور جب یہ فرمایا نا، کہا یہ اس لیے کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اگر پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے۔ اس لیے تو بہترین جگہ میں جا رہا ہے، بہترین ارادے سے جا رہا ہے، وہاں پہ میرے لیے دعا کرنا۔ تو یہ دعا جو ہے نا ام دردہ، دیکھیے ایک تو مسئلہ بتلایا، پہلی چیز جو ہے مسئلہ بتلایا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا،
بہت سارے لوگ دعائیں بھی وہ کرتے ہیں جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تو نہ صحابہ کرام نے ان کی طرف توجہ، نہ محدثین نے بتلائی، اپنے ذہن سے تیار کر کر کے، اور پھر اس طرح سے دعا کرنا جس طرح سے جناب محمد رسول نے نہیں کی۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں بتلایا دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور فارمولہ لگے گا کہ یہاں ایک تو اخلاص ہونا چاہیے اور دوسرا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی مفقود ہے تو وہ دعا نہیں ہے، وہ دعا جو ہے عذاب ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اخلاص اگر نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں یک بیک اس کے اندر پایا جانا لازمی، یہ عبادت ہے، اور عبادت عقل سے نہیں کرنی ہے، عبادت نقل سے کرنی ہے۔ جناب محمد رسول نے جس طرح سے کی ہے، قرآن میں جیسے ہے، حدیث میں جیسے ہے، عبادت اس طرح سے کرنی ہے۔ سجدہ کرنا ہو، دعا کرنا ہو، خوف رکھنا ہو، توکل کرنا ہو، یہ تمام ہمارے لیے دلیل چاہے قرآن سے اور محمد رسول کے فرمان سے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے لیے دلیل نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا، ایک تو مسئلہ بتایا کہ میرے لیے دعا کرنا، جس طرح سے ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں، لیکن صرف اتنا سا نہیں بتلایا، حدیث کا درس دیا، حدیث سکھلائی، کہا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی دعا اس کے پیٹھ کے پیچھے مسلمان بھائی کے لیے قبول ہوتی ہے۔ تو لازمی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ آنے والا ہے، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں جس طرح سے جناب محمد رسول نے ہم لوگوں کو سکھلایا ہے، جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار ہے، جس طرح سے محدثین نے کہا ہے، ہم اپنے ہر بھائی کے لیے دعا کریں، چاہے وہ ہمارے سامنے ہو یا ہمارے سامنے نہ ہو، دعا کرے۔ اور رب کعبہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے آپ کو بھی نوازے گا، پہلے آپ ہی کو نوازے گا۔ جب دل صاف رکھ کر آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب ذوالجلال پہلے آپ کے عمل کو قبول کرے گا، اس کے بعد اس کو نوازے۔ تو آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اور تیسرا، جناب محمد رسول نے فرمایا کہ جس کی دعا جو ہے قبول کی جاتی ہے، لا شک فیہن، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ فرمایا مسافر کی دعا، مسافر کی دعا، مسافر کی دعا۔ اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، امت اسلامیہ کے لوگوں، جس گاڑی میں ہم سوار ہوتے ہیں، جس سفر پر ہم ہوتے ہیں، پورے جو ہے ہم لوگ جو ہے نا 50-60 مسلمان اس کے اندر اوور لوڈنگ میں بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور آگے وہ میوزک بھی لگاتا ہے، ہمارا بھائی ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ جرت نہیں کی کہ جناب یہ ہم سفر میں ہیں، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، ذرا اس کو تو کم سے کم بند کر دیجئے۔ یہ گورنمنٹ نے الاؤڈ تو نہیں رکھا ہے نا، یہ سرکار نے بھی تو ان کو زبردستی نہیں کی ہے نا کہ آپ یہ لگاؤ، لیکن آپ کا اور میرا ایمان کیا ہے کہ ہم اس میں بیٹھتے بھی ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لینا دینا، یہ جانے یہ تھے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر وہ اس حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گئی پھر تو سب لوگ کہیں گے کہ یہ شہید ہے، لیکن یہ شہادت نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا ہے کہ مسافر کی دعا جو ہے نا، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ آپ سفر کی حالت میں ہیں، آپ ذکر کیجئے، آپ دعا کیجئے، اللہ رب ذوالجلال جو ہے اس دعا کو قبول کرے گا، اللہ رب ذوالجلال دعا کو قبول کرے گا، آپ کی فضیلت ہے۔ اور خصوصاً ڈرائیور لوگ، جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، اور رب کعبہ کی قسم دیکھیے فطرتی چیز ہے، فطری چیز ہے، وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے نا گھٹیا تصور کرتے ہیں، وہ بھی ڈرائیور لوگ جو ہے اپنے آپ کو حقیر تصور کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ حقیقی معنوں میں ایمان والے ہوں وہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ وہ صبح جب نماز پڑھ کر نکلے گا، تلاوت کر کے نکلے گا، اور پھر جب راستے میں دعا کرے گا، رب کعبہ کی قسم اس جیسا کون انسان ہے؟ وہ تو دعا اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتا ہے، اس کو تو رب ذوالجلال نوازے گا۔ لیکن آپ کے اور میرے ایمان کا بھی یہ امتحان ہے۔ ہم ان گاڑیوں کے اندر بیٹھتے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں جرت اتنی بھی نہیں ہوتی ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے، ہمیں اتنی بھی جرت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کہ کم سے کم اس کو آف کر دو، آپ اس کو مت لگائے، یہ کمپلسری تو نہیں ہے، ہم اتنی سی بھی جرت نہیں کر سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا، رمضان المبارک آنے والا ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے۔ رمضان المبارک
میں وہ چیزیں جو ہے آپ ان چیزوں سے روکا گیا ہے جو حلال ہے، حرام چیزیں آپ کو آگے پیچھے بھی جو ہے اس سے بچنا ہے، ہر وقت بچنا ہے، صرف رمضان میں نہیں۔ تو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا کہ مسافر کی دعا جو ہے، مسافر جو ہے نا اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اگر حدیث مبارکہ پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اس قدر ہونا چاہیے کہ ہم کم سے کم جس گاڑی کے اندر بیٹھے اس کو کم سے کم اتنا تو کہہ سکے کہ یہ میوزک جو ہے یہ حرام، یہ ہم سنتے نہیں ہیں، یہ مت آپ سنائیے، کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ اپنے سفر کا جائزہ لینا چاہیے، ہم جو بھی، چاہے چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر ہو، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ مدینہ کے لیے نکلیں گے تبھی جا کر میوزک نہیں۔ اب تو جو مدینہ کے لیے جاتا ہے اس کے لیے بھی قوالیاں گائی جاتی ہیں، میوزک سے گائی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ پر رحم فرمائے۔ یہ نہایت ہی جو سوچ بدلی ہوئی ہے، جو نظریہ بدلا ہوا ہے، یہ اسلام کو جدید بنانا چاہتے ہیں۔ اسلام جو ہے نا، اسلام یہ وہی اسلام ہے جو آج سے 1445 سال پہلے نازل ہوا ہے، وہی آج بھی نجات کے لیے کافی۔ اس کو کمی پیشی یا اس کو جدید بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل ہو کر نازل فرمایا ہے، اس میں کوئی بھی کمی پیشی نہیں رکھی گئی ہے۔ اور جو بھی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے عقل کی اور ضرورت ہے یا عقل لگانے کی ضرورت ہے، ہم اس کے ایمان میں شک کرتے ہیں، ہم اس کو ایمان والا سمجھتے ہی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر دعا کرنی، اپنے بھائی کے لیے بھی جو ہمارے سامنے نہیں ہے، امت اسلامیہ کے لیے جو ہمارے سامنے نہ ہو یا ہمارے سامنے ہو، دعا کرنی ہے۔ اور اگر ہم سفر کی حالت میں، سفر کی حالت میں دعا کرنی، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہیں ایسی حالت میں نہ ہو کہ اس سفر کے اندر موت آ جائے۔ جس قدر عظیم یہ مسافر ہے نا، جس قدر یہ اس کی فضیلت ہے، اسی قدر اگر یہ گناہوں کے اندر اگر مرتا ہے تو اسی قدر اس کے لیے عذاب بھی، اسی قدر اس کے لیے تکلیف بھی ہے، مصیبت بھی اسی قدر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے سفروں کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے اور اس رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنی۔ ہم اس کی شب بیداری کریں، ہم اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں، ہم اس کے اندر جو ہے احادیث رسول کو پڑھیں، ہم اس کے اندر جو ہے دعا، کثرت سے دعا کریں، کثرت سے ذکر کریں اور کثرت سے جو ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہے ہمیں اس رمضان المبارک کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت میں موت ہو۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔